وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم اپنے اس پروگرام میں ان چیزوں کا ذکر کریں گے جو توحید کے لیے بہت ہی نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں، اور ہماری توحید، ہمارا یہ ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو لازمی ہے کہ ہم ان کو جانیں، سمجھیں، اس لیے کہ ہم جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ہماری یہ توحید ہے، یہی تو اصل ہمارا سرمایہ ہے، یہی تو ہماری دولت ہے۔ یہی اگر لٹ جائے، ختم ہو جائے تو کیا باقی رہے گا؟ اللہ کے ہم کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم اللہ پر ایمان بھی ہمارا ادھورا رہ گیا یا بالکل ہی ختم ہو گیا؟ تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، اور اسی کو نواقض التوحید کہا جاتا ہے کہ توحید کو ختم کرنے والی چیزیں یا توحید کے لیے وہ چیزیں جو اس کو بالکل ہی ملیا میٹ کر دیتی ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے اس بات کو کہ جیسے کہ ایک شخص وضو کرتا ہے، لیکن اگر کوئی اس کے جسم سے کوئی چیز خارج ہو جائے تو وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی کو ہم کہتے ہیں یہ نواقض الوضو ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں کوئی ایسی حرکت ہو گئی جو کہ نماز کی منافی ہے، اس کی نماز خراب ہو جاتی ہے، تو یہ نواقض الصلاۃ ہے۔ اسی طرح یہ نواقض التوحید ہیں، نواقض الایمان ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہمارے ایمان کو خطرہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ سمجھنے والی ہے کہ اس میں کیا چیز ہے، کون کون سے ایسے مسائل ہیں، تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں اور اپنی زندگی سے ان کو نکال باہر کریں، تاکہ ہمارا ایمان، ہماری توحید، ہماری جو اللہ کے لیے وحدانیت کا اقرار ہے وہ اپنی جگہ برقرار رہے، اس میں کسی قسم کی خرابی پیدا نہ ہو۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ وہی شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ تو جیسے کہ عبادت کے بارے میں کہا گیا ہے، اس کی تعریف بتائی گئی ہے کہ اسم جامع لکل ما يحبه اللہ ویرضاہ من الاعمال والاقوال الظاہرۃ والباطنہ، کہ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ وہ ایک جامع نام ہے اس چیز کا، ان اقوال کا، ان افعال کا، ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، راضی ہے، وہ عبادت کہلاتے ہیں۔ تو یہ تو عبادت ہے۔ تو پھر ہر قسم کی جو عبادت ہے اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کر دیں تو وہی شرک ہو جاتا ہے۔ وہی شرک ہے کہ ہم نے وہ عبادت جو صرف اللہ کے لیے تھی، وہی اس کا مستحق تھا، ہم نے کسی اور کے لیے کر دی، تو یہیں سے پھر وہ شرک جو ہے آ جاتا ہے اور ہماری تمام چیزوں کو بالکل ہی برباد کر دیتا ہے۔ تو شرک جو ہے وہ تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ شرک اکبر، شرک اکبر ہے جو کہ ملت سے ہی خارج کر دیتا ہے، کہ جب اللہ کے ساتھ آپ نے کسی کو شریک بنا دیا اور اس کو بھی اسی طرح ماننے لگے، اسی طرح سمجھنے لگے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم سمجھتے ہیں، تو یہی تو شرک اکبر بن جاتا ہے کہ آپ نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا۔ اور دوسرا ہے شرک اصغر، تو اس سے آدمی باہر نہیں جاتا، ملت سے خارج نہیں ہوتا، کافر نہیں بنتا، مسلمان رہتا ہے، لیکن اس نے ایک ایسی بات کہی ہے جو کہ شرک کے زمرے میں آتی ہے۔ مزید اس پر ہم آگے بات کریں گے۔ اور تیسرا وہ ہے شرک خفی، جو کہ بالکل ہی خفیہ یا کہہ لیجئے کہ نظر نہ آنے والا شرک ہے، تو اس سے بھی انسان دین سے خارج نہیں ہوتا، خارج ہوتا ہے تو صرف وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ شرک اکبر سے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ شرک اکبر کیا ہے اور اس کی کیا اقسام ہیں۔ تو وہ بھی چار طرح کا ہے، چار طرح سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے میں شرک کیا جائے، جس کے بارے میں جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، کہ یہ ہے کہ جب وہ لوگ اپنی کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں اور تو اللہ تعالیٰ سے پورے اخلاص سے دعا کرتے ہیں، جب تلاطم آ جاتا ہے، موجوں پہ موجیں آنے لگتی ہیں اور ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے دریا میں، سمندر میں، تو پھر اللہ کو پکارتے ہیں کہ اللہ ہمیں بچا لے، اے اللہ ہمیں بچا لے۔ اور جب اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتے ہیں، وہ پھر خشکی پر
اب آرام سے سکون سے پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہی شرک شروع کر دیتے ہیں، وہی غیر اللہ کو پکارنے لگتے ہیں، اسی کو ہی دعاؤں میں اپنے شامل کر لیتے ہیں۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ وہاں تو تم مجھے پکار رہے تھے، جب میں نے تمہیں بچا لیا تو تم پھر غیر اللہ کو میرے علاوہ دوسروں کو پکارنے لگے، دوسروں سے عبادت کرنے لگے، ان سے دعائیں مانگنے لگے۔ تو یہی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اسی کو ہی پھر وہ کہا ہے کہ یہ دعا میں اللہ کے بجائے کسی اور کو بھی اس کے ساتھ شریک کر رہے ہیں۔ دوسری وہ ہے کہ نیت اور ارادے میں اس میں ہی شرک آ جائے، اس میں بھی ہم کسی چیز کو اور شامل کر لیں، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا یعملون، کہ فرمایا کہ جو بھی دنیاوی زندگی چاہتا ہے، اس کی زیب و زینت کو چاہتا ہے تو ہم دے دیتے ہیں، اس کے اعمال ٹھیک ہے، لو کھاؤ پیو مزے کرو، اور اس میں لیکن دوسرے اعمال میں جو ہے وہ ہم ان کی معاملہ وہ نہیں ملتی، اس لیے کہ دنیا کے طلبگار ہیں تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، خوب کھاؤ پیو۔ تو اسی لیے فرمائیں کہ ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے سوائے جہنم کی، آگ ہی ملے گی، عذاب ہی ملے گا، اس لیے کہ انہوں نے دنیا چاہی تھی، ان کی نیت ہی یہی تھی کہ وہ دنیا چاہتے تھے، ہر کام میں دنیا ہی اصل مقصد تھا، وہی ان کا اصل ہدف تھا، تو وہ دنیا چاہ رہے تھے، دنیا کی زینت، زیبائش، عیش و عشرت، یہ سب چاہتے تھے۔ تو اللہ نے اس کو آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں رکھا، اور دوسرا نقصان یہ ہوا کہ جو کچھ بھی کیا سب برباد ہو گیا، اور جو بھی عمل کیا تھا سب اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل ہی ملیا میٹ کر دیا۔ تو لہذا پھر یہ ہے کہ جب تک کہ ہم اپنی نیت کو صاف نہیں رکھیں گے، اللہ کے لیے خالص نہیں کریں گے، اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ تو نیت میں بھی صرف اور صرف اللہ کے لیے، کہ اسی کے لیے ہم یہ عبادت کر رہے ہیں، اسی کو، کسی اور کو نہیں چاہ رہے، نہ دنیا کو نہ کسی اور چیز کو اس میں شامل کریں گے۔ تیسری چیز وہ ہے کہ اطاعت میں شرک کیا جائے، تو اس کی دلیل ہمیں اس طرح ملتی ہے کہ جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ فرمائیں عیسائیوں کے بارے میں کہ یہ لوگ اپنے جو علماء ہیں، اپنے جو رہبان ہیں، کوہان ہیں، علماء ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، ان کو انہوں نے اللہ کے ساتھ بھی رب بنا دیا ہے، اللہ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی مانتے ہیں، ان کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح مسیح ابن مریم علیہ السلام، ان کو بھی انہوں نے اپنی عبادت میں شامل کر لیا ہے، جبکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک الہ کی عبادت کریں گے، ایک اللہ کو مانیں گے، اس کی عبادت کریں گے، لا الہ الا، اس کے سوا کوئی معبود حقیقی ہے ہی نہیں، کوئی معبود ہی نہیں ہے، وہ اس قسم کی جتنی چیزیں اس سے بالکل ہی پاک ہے، اور ان کے شرک سے وہ بالا تر ہے، لیکن وہ شرک کرنے سے باز نہیں آتے ہیں۔ تو جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ عدی ابن حاتم جو عیسائی تھے، تو وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو جب آپ نے یہی آیت پڑھی تو انہوں نے کہا کہ وہ عبادت تو نہیں کرتے ان کی، جو کہا گیا ہے کہ ان کو مانتے ہیں، ان کو رب بنا لیتے ہیں اللہ کے سوا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، رب تو نہیں مانتے، عبادت تو نہیں کرتے۔ تو آپ نے پھر ان سے کہا کہ کیا وہ لوگ جو چیز وہ حلال کر دیں اسی کو ہی حلال کرتے ہیں، جو حرام کر دیں اسی کو ہی حرام ٹھہراتے ہیں، یعنی ان کی تحلیل و تحریم میں بھی انہی کی بات مانتے ہیں، اپنے انہی رہبان کی اور کوہان کی اور علماء کی، ان کی باتوں کو مان لیتے ہیں، اور ان کو اللہ کے ساتھ ان کو بھی انہوں نے شریک کر لیا ہے اسی کام میں، اسی تحلیل و تحریم میں۔ تو یہ ہے ایسا چیز جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس طرح ان لوگوں نے اپنے رہبان کو اور کوہان کو اور جتنے بھی ان کے بڑے تھے، لیڈر تھے، ان کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا۔ تو یہ ہے کہ اطاعت میں شرک ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہر چیز میں ہم نے اللہ کو ماننا ہے، جتنے قوانین ہیں، جتنی بھی ہماری شریعت ہیں، اس میں وہی چیز قابل قبول ہوگی جو اللہ نے کہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ تو کسی اور کی بات تو نہیں لے سکتے ہم کہ فلاں بھی اس میں شریک ہے، فلاں کو بھی لے لیں، فلاں کو بھی لے لیں، یہ تو نہیں کر سکتے ہم تو وہی بات لیں گے
جو اللہ نے کہی، اللہ کے رسول نے کہی تھی، اسی لیے پھر آپ نے بتایا کہ یہ لوگوں نے کس طرح اللہ کے ساتھ جو ہے لوگوں کو شریک بنا لیا ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ وہ ہے کہ محبت میں شرک ہو جائے، اور جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ لوگوں کو اللہ کا ساتھ شریک بنا لیتے ہیں، اور پھر ان سے محبت اسی طرح کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہی وہ محبت میں بھی جو اللہ کے لیے ہونی چاہیے، جو صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت ہونی چاہیے، اس میں کسی اور کو شریک کر دینا، یہی وہ محبت میں شرک ہے۔ تو اس سے وہ محبت مراد نہیں ہے جو کہ ایک فطری محبت ہوتی ہے۔ فطری محبت تو یہ ہے کہ انسان کو اپنے والدین سے محبت ہے، اپنے بیوی بچوں سے محبت ہے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے، یہ محبتیں ہیں، تو یہ فطری چیزیں ہیں، اس کو نہیں کہا گیا۔ لیکن جو شعوری محبت ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ شعوری محبت اللہ کے لیے ہے، اور اللہ اس شعوری محبت میں کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا، تو لہذا پھر وہ محبت رکھی جائے گی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، وہ بھی وہ شعوری محبت ہونی چاہیے کہ ہم اس طرح ان سے محبت کریں کہ جیسے اس کا حق ہے، کہ ان کی باتوں کو مانیں، اس پر عمل کریں، اور اس میں اگر ہمیں اپنی جان مال جو ہے وہ دینی پڑے تو اس کے لیے بھی تیار رہیں۔ تو یہ وہ محبت ہے جو کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ تو لہذا پھر یہ چیز جو ہے ہمیں خیال رہنا چاہیے کہ اس قسم کے شرک نہ ہو، جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا۔ اس کے بعد جو دوسری قسم ذکر کی گئی ہے وہ شرک اصغر ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہی ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، کہ انسان جو ہے کوئی عمل کر رہا ہے، لیکن جب وہ عمل کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں آ جاتا ہے، جیسے کہ نماز پڑھ رہا ہے کوئی شخص، تو وہ نماز پڑھتے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ اب لوگ مجھے دیکھیں گے تو کہیں گے کہ بہت ہی خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہا ہے، بہت ہی پرہیزگار آدمی ہے، بہت ہی اچھا آدمی ہے۔ تو یہ چیز جب ذہن میں آ گئی تو یہی ریاکاری ہے، تو وہ شخص پھر اپنی نماز کو سنوارنے اور بنانے میں لگ جاتا ہے کہ پوری طرح میں خشوع و خضوع ظاہر کروں تاکہ لوگ متاثر ہوں مجھ سے۔ تو یہ ہے ریاکاری، یہ ہے وہ دکھاوا کہ اس میں وہ اخلاص ختم ہو گیا اور اس کی جگہ ریاکاری آ گئی، دکھاوا آ گیا۔ اور اس کے بارے میں جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ تو یہی فرمایا کہ جو بھی اپنے رب کی ملاقات چاہتا ہے، امید رکھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے، نیک اور اچھا عمل کرے، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، کوئی بھی شرک، ہر طرح کا شرک نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی میں پھر یہ ریاکاری بھی آ جاتی ہے کہ یہ بھی اس سے بھی پاک ہو، اس کی عبادت، اس کا عمل، اس میں کسی قسم کی کوئی چیز بھی شامل نہ ہو۔ تو یہ شرک اصغر بھی جو ہے یہ شرک اکبر کے بعد ایک بہت ہی اہم چیز ہے، بہت ہی خطرناک چیز ہے، کہ جس میں اگر یہ چیز شامل ہو جائے تو اس کا عمل برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی اسی خطرے کی طرف نشاندہی فرمائی کہ جس چیز سے میں ڈرتا ہوں، سب سے زیادہ میں ڈرتا ہوں، وہ ہے شرک اصغر۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ وما الشرک الاصغر، کہ شرک اصغر کیا ہے جس کو آپ فرما رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ ریاکاری، دکھاوا۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یوم القیامتی، جیسے کہ قیامت کے دن، جیسے ہے کہ اس دن جب لوگ اعمال آئیں گے، لوگ عمل ہوگا، اور اس دن وہ لوگ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ، جن کے لیے تم دکھاوا کرتے تھے نا، ان کے پاس جاؤ، ان سے اس کا اجر لے لو کہ شاید وہ تمہیں اس کی کوئی جزا دے دیں۔ تو ظاہر ہے کہ عمل برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، اب کچھ نہیں ملے گا، اور وہ خود ان کو بھگتنا پڑے گا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی آپ نے یہی فرمایا کہ یا ایھا الناس ایاکم وشرک السرائر، کہ اے لوگو خبردار، اور وہ یہی خفیہ قسم کے شرک کرنا، اس سے بچ کے رہنا۔ تو یہی پوچھا گیا کہ یہ شرک السرائر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو پھر اپنی نماز کو وہ مزین کرتا ہے، اس طرح وہ اس کو سجا کے بنا کے پیش کرتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں گے کہ کتنی یہ اچھی طرح نماز پڑھ رہا ہے۔ یہی شرک السرائر ہے کہ انسان کے دل میں یہ بات آ جائے کہ لوگ میرے عمل کو دیکھ کے کتنا اس کو پسند کریں گے، اس کو وہ اپنی اسی چیز میں شامل کر لے۔ اور شرک کی تیسری جو قسم ہے وہی شرک خفی ہے،
کہ وہ اس کی دلیل جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ الشرک فی هذه الامة اخفى من دبیب النمل السوداء على صفات سوداء فی ظلمۃ اللیل، کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں یہ شرک اتنا یہ خفیہ ہوگا، اتنا یہ کہہ لیجئے کہ نظر نہیں آئے گا، جیسے کہ ایک سیاہ چیونٹی جو ہے وہ ایک سیاہ پتھر پر رات کی تاریکی میں چلتی ہے تو نظر نہیں آئے گی، اس لیے کہ رات ہے اور وہ پتھر بھی سیاہ ہے، اس پر وہ چیونٹی بھی سیاہ ہے، تو پھر کیسے نظر آئے گی؟ اسی طرح پھر یہ فرمایا کہ یہ شرک خفی ہے جو کہ نظر نہیں آتا ہے، انسان نہیں دیکھ پاتا ہے اس کو، اور اس کا کفارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک من الذنب الذی لا اعلم، کہ یہ وہ کہے کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ میں شرک کروں جبکہ جس کو میں جانتا ہوں، اور اس گناہ سے بھی میں تیری مغفرت طلب کرتا ہوں جس کو میں نہیں جانتا۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ اس کو ہم کیسے کہتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی بات کو، کسی بھی چیز کو اس کے سبب کی طرف ہم منسوب کر دیتے ہیں کہ اگر یہ ڈاکٹر صاحب نہ ہوتے تو میرا یہ بچہ نہ بچتا، یا یہ نہ ہوتا، فلاں چیز اگر نہ ہوتی تو یہ نہ ہوتا۔ تو ہم ان اسباب کو ہی اصل بنا لیتے ہیں، ان اسباب کو سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے، کہ یہ دوا جو ہم نے کھائی تھی یہ نہ ہوتی تو یہ میرا مرض ختم نہ ہوتا، یہ ڈاکٹر نہ ہوتا تو پھر یہ میری تکلیف ختم نہ ہوتی، یہ فلاں شخص نہ ہوتا تو میرا کام نہ ہوتا۔ تو ہم نے ان اسباب کو ہی، جو اللہ کے بنائے ہوئے اسباب ہیں، ان کو ہی سمجھ لیا کہ اس کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو یہ ہے وہ شرک خفی کی مثالیں کہ ہم نے جو چیز اللہ کی طرف سے کرنی چاہیے تھی، اس کی طرف منسوب کرنی چاہیے تھی، ہم نے لوگوں کی طرف منسوب کر دی کہ یہ فلاں کی وجہ سے ہو گیا۔ نہیں، وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کر دیا فلاں کو، اس ڈاکٹر کو، اس حکیم کو، یا اس دوا کو، کہ ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا، اللہ نے اس میں شفا رکھی تھی، شفا مل گئی۔ تو اصل جو حقیقی ہے، مسبب الاسباب ہے، اس کی طرف منسوب کرنا چاہیے، نہ کہ کسی اور کی طرف جو کہ اس طرح آ رہا ہے۔ تو لہذا یہ ہے، اس سے بچنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم چیزوں کو اس کے جو حقیقی مسبب ہے اس کی طرف منسوب کریں۔ تو یہ تو ہوئی شرک کی بات، اور شرک کے حوالے سے بات تفصیل سے آ گئی۔ اب ہم دوسرا جو نواقض ہیں، اسلام کے نواقض، دین کے نواقض، تو وہ یہ ہے کہ اللہ کے درمیان جو مختلف وسیلے ہیں، واسطے ہیں، ذریعے ہیں، وہ تو اللہ نے بتا دیے کہ یہ ہے واسطہ جس کے ذریعے سے تم مجھے پکار سکتے ہو، مجھے مانگ سکتے ہو مجھ سے۔ تو یہ بہت ہی خطرناک ہے کہ ہم اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو، سفارش کو چھوڑ کر اور اس کے علاوہ دوسروں کے پاس چلے جائیں اور ان کو سمجھیں کہ وہ بھی ہمارے کام آئیں گے قیامت کے دن اور ہماری تمام ضرورتیں وہ پوری کر دیں گے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ کفر تک پہنچ سکتی ہے اور وہ ہماری توحید جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے۔ تو لہذا اس سے بچنا بھی ضروری ہے کہ کوئی بھی اس قسم کا واسطہ تلاش کرنا جو کہ نہ اللہ نے بتایا، نہ اللہ کے رسول نے بتایا، تو وہ پھر ہم کیسے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہی وہ حقیقی بات ہے؟ تو جیسے کہ فرمایا گیا کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، فرمایا کہ وہ اللہ کے سوا ان کو پکارتے ہیں جو نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، کوئی چیز ان کے قدرت میں نہیں، طاقت میں نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں، یہ ہماری سفارش کریں گے، ہمارے سارے کام ان کے ذریعے سے سدھر جائیں گے، ہماری بگڑی جو ہے وہ بن جائے گی ان کے ذریعے سے۔ تو اس طرح پھر وہ غیر اللہ کو اس میں شریک کر لیتے ہیں۔ تو یہ چیز انتہائی خطرناک ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو پھر اس معاملے میں داخل کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی بات سنتے ہیں اور کسی کی بات نہیں سنتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی انتہائی خطرناک ہے، اس سے بھی بچنا ضروری ہے کہ ہم صرف اللہ کو، جو اللہ نے بتایا ہے، اس کو مانیں، تو پھر دیکھیے کتنے مسائل ہمارے لیے حل ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے اگلا نواقض کہ جو بھی اس قسم کے مشرکین ہیں، کفار ہیں، جو ان کو بھی مشرک نہیں مانتا، کافر نہیں مانتا، کہتے ہیں نہیں وہ بھی صحیح ہیں، یہ بھی صحیح ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔
تو یہ بھی کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے کہ ہم اس کو مانیں کہ یہ شخص جو ہے اس نے شرک کیا ہے تو یہ مشرک ہے، کفر کیا ہے تو کافر ہے، الحاد کیا ہے تو ملحد ہے، تو یہ ہم جانتے بوجھتے پھر ہم کہیں نہیں اس میں کیا حرج ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو یہ بھی انتہائی غلط بات ہے، اور اس کو ہمیں دیکھ بھال کے بعد کہنی چاہیے، فوراً نہیں کہہ دینا چاہیے کسی کے بارے میں بھی، کہ جب اس شخص کے اعمال سے، اس کے اقوال سے بالکل بات واضح ہو رہی ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ صحیح راستے پر نہیں ہے، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعی صحیح ہے، بہت اچھا ہے؟ تو اسی میں پھر ایک تو آ جاتی ہے کہ وہ کفر التکذیب، جھٹلانے والی بات، کہ کسی کو جھٹلا دیا جائے، جیسے قرآن نے کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، جھوٹی بات اللہ کی طرف منسوب کی، یا جو حق ہے اس کو جھٹلا دیا، یہ تکذیب ہے، یہ ہے تکذیب۔ اور فرمایا کہ پھر ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہی ٹھکانہ ہے، ان کافروں کے لیے جو اس طرح کفر کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ان کا پھر ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اسی طرح وہی کفر بھی کہ جو کہ کسی قسم کی تکبر میں آ جاتا ہے، جیسے ابلیس نے کیا، ابلیس جو ہے اللہ کے سامنے ڈٹ گیا اور صاف انکار کر دیا کہ میں نہیں مانتا، جو اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا آدم علیہ السلام کو اس نے نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو کتنی سخت سزا دی۔ تو لہذا وہ بھی اس طرح کی تکبر اور غرور کرنا وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح جو شک کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں شک کرنا کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اور مختلف گمان کے ذریعے سے، مختلف باتوں کے ذریعے سے اس میں تشکیک پیدا کرنا، یہ بھی کفر تک لے جاتی ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی ہے وہاں سورہ کہف میں دو باغ والوں کی، کہ ایک باغ والا جب اپنے باغ میں داخل ہوا اور وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا تھا، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف منسوب ہی نہیں کر رہا تھا، وہ تو سمجھتا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اس نے یہی کہا کہ مجھے نہیں اب یہ گمان کہ یہ ختم ہو جائے گا، یہ باغ، یہ درخت اور یہ پودے اور یہ پھل، یہ پھول، یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی، اور مجھے یہ گمان ہے کہ قیامت قائم ہوگی، اس کا بھی انکار کر دیا۔ اور اگر میں اللہ تعالیٰ کی طرف واپس بھی گیا تو وہاں پہ مجھے اس سے اچھا ملے گا، اور مجھے باغات ملیں گے اور طرح طرح کی چیزیں ملیں گی، اور یہ کچھ ہوگا۔ اور پھر اس کے جو دوسرا ساتھی تھا اس نے صاف کہہ دیا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کا کفر کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، تم اس کا کفر ادا کر رہے ہو اور تمہیں اسے انکار کر رہے ہو۔ اس پہ وہ ظاہر ہے کہ اس نے بتا دیا کہ یہ ہے وہ کفر کی حالت کہ اس نے شک کا اظہار کیا کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قیامت بھیجیں گے نہیں بھیجیں گے، ہوگا نہیں ہوگا، یہ سب شک کی باتیں ہیں۔ اسی طرح وہ ایک کفر ہے جو کہ اعراض کہلاتا ہے، اعراض کرنا، منہ پھیر لینا، اس میں نہ جانا، جیسے والذین کفروا عما انذروا معرضون، کہ جن لوگوں نے کفر کیا جب ان کو انذار کیا جس چیز کے بارے میں ان کو تنبیہ کی اس سے منہ پھیر لیا کہ نہیں ہم نہیں سنتے، ہم نہیں دیکھتے، ہم نہیں مانتے اس چیز کو۔ تو یہ کتنے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں مثالیں دی ہیں کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کو یہ بتایا گیا، سمجھایا گیا، اس کو صحیح طریقہ بتایا گیا، لیکن وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا، صاف انکار کر دیتا ہے کہ نہیں اس میں کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم لوگوں نے اپنی طرف سے چیزیں گھڑ لی ہیں۔ تو یہ اعراض کرنا بھی یہ کفر کے معنی میں آ جاتا ہے، اور انسان جو ہے پھر اسی میں ہی پھنس جاتا ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ پھر جو سب سے خطرناک چیز ہے وہ نفاق والا کفر ہے، کہ انسان میں یہ منافقت پیدا ہو جائے۔ تو یہ بھی دو طرح کی، ایک تو اعتقادی ہے کہ عقیدے میں ہی ان کے کفر بھرا ہوا ہو، ظاہری طور پر وہ اسلام کرتے ہوں اور دل میں ان کے نفاق ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ منافقین تھے جن کے بارے میں قرآن نے سب کھول کر بیان کر دیا، تو یہ ان کا اعتقادی نفاق تھا۔ دوسرا وہ عملی نفاق ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس حدیث کی روشنی میں، کہ جس میں یہ اس قسم کی خصال یا صفات پائی جاتی ہیں کہ وہ جب بھی بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب اس کو امانت دی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے اندر یہ بھی ہے کہ وہ جو بھی اس قسم کی چیز ہوتی ہے کہ جو اس کو بات چیز میں گالم گلوچ کرتا ہے، طرح طرح کی یہ مثالیں بتائی گئی، یہ سب عملی نفاق ہے۔
اس کو پھر یہی کہا جائے گا کہ اس شخص میں وہ عملی نفاق کی باتیں آتی ہیں. کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے ہم، اس لیے کہ ہم کے دل کا حال نہیں جانتے، دل کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں. تو اس قسم کی یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے ایمان کے لیے، ہماری توحید کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں، تو لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے تاکہ اپنے ایمان کو برباد نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں اور اس قسم کی جتنی بھی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایمان کے لیے خطرہ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا